العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلیکم السلام جی لالا سچ ہے میرا کتنا وزن ہے اس کا؟ بھائی نے کتنا بتایا تھا آپ کو؟ وزن کا پتہ نہیں ہے، میں پھر اس کو سامان صرف دیا، وہ وزن نہیں کیا ادھر، کنٹ نہیں لایا۔ وزن ادھر کیا تھا نا؟ ہاں 66 کلو تھا، 66 کلو 68 ہے۔ بھی دوبارہ نہیں کر سکتے؟ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ 66 یا 61 ہے۔ یہ تو ابھی پورا بند نہیں ہے، جب آپ پیمنٹ کریں گے تب بند کریں گے نا۔ پیمنٹ چالو کرنا ہے۔ ادھر ہوئے اکاٹھ کلو ہے، 61۔ اچھا بل بناؤ اس کا۔ ابھی بنا ابھی بات کرتا ہوں یار۔ لالا یہ بنتا ہے آپ کا 220 درہم۔ یہ 3 روپے کلو نہیں ہے؟ 3 ہی ہے، اس کی پیکنگ کا خرچہ نہیں ہے، پیکنگ فری میں تو نہیں ہے نا۔ پیکنگ الگ ہے۔ ہاں جی 220 آ رہا ہے آپ کا۔ کتنا کیا؟ 35 30 درہم ڈاکومنٹ کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، ادھر دیکھو 61 ضرب 3، یہ وزن کا ہے، یہ 30 روپے ڈاکومنٹ کے، یہ پیکنگ کا ہے۔ ایک منٹ، 61 ضرب 3 زیادہ آ رہا ہے، 61 ضرب 3 جمع 30 جمع 35، یہ آ رہا ہے یہ۔ پھر یہ جو وزن ہے یہ پھر کس چیز کا ہے؟ 3 روپے کلو لالا وزن 3 درہم ہے، پیکنگ کا خرچہ الگ سے ہوتا ہے۔ پیکنگ تو وہ صحیح ہے، ہاں ڈاکومنٹ کا علیحدہ ہوتا ہے، ڈاکومنٹس کا یہ پرچی کا ہوتا ہے۔ آپ سے یہ ہو جائے گا کہ 200 35 ہو جائے گا، 235 ہو جائے گا، اتنی رعایت کر دوں گا آپ سے۔ 235 کیا بھیجیے تھے؟ کتنا سے کتنا روش سامان روڈ بھیجے تھے، ایسا کہہ رہا ہوں میں۔ پھر یہ جو بات کرتے ہیں 3 روپے کلو، وہ ختم ہو جاتا ہے؟ سالہ 3 درہم صرف وزن کا ہے، اچھا، اور یہ جو پیکنگ فری میں تو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹس کا کیا ہے؟ ڈاکومنٹ پرچی کا ہوتا ہے لالا، پرچی جو کراچی پورٹ کے اوپر یہ آپ کی بلٹی شو ہوتی ہے نا، اس کا دینا پڑتا ہے۔ صرف پیکنگ کے ساتھ آپ کا یہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کر تو دیا ہے، یاد کر دی، 13-14 درہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اسے 230 کرو، ورنہ یہ پہلی بار سنا ہے، میری 3 بیٹی کیا ہے نہ، میں نے پہلی دفعہ نہیں سنا ہوگا، پہلے بھی ہے، ہماری ساری پرچیاں پڑی ہوئی ہیں اسی کام سے۔ میں نے تو یہ جتنا وہ بات کرتا ہے بس اسی کے حساب سے پیسہ۔ ہم جب آپ کا آدمی سامان اٹھائے بغیر آیا تھا نا، ہم نے سب اس کو بتایا تھا۔ اچھا آپ یہ بتاؤ سامان جانا کدھر ہے؟ بند ایک بنڈل ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21۔
खास बनू में जाना है. अन्ना इधर से किसका नाम है? अब्दुल कबीर. अब्दुल कबीर. अय्यो. अच्छा, अब्दुल कबीर. मोबाइल नंबर बताएं अपना. 055 055 97 97 99 99 132 132. जी अस्सलाम वालेकुम. सर जी कैसे हैं? जी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह. जी हुक्म. यार मैं बोल रहा था कि वो कंटेनर क्या कोई मसला चल रहा है? कराची पोर्ट पर ज़रा काम वो ना ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है. अच्छा अच्छा, मतलब आपने चेक किया है? हमें इतला मिली है ना, अभी तक खामोशी है. आज भी मैंने हेडक्वार्टर वालों से पूछा था. अच्छा अच्छा, मतलब वाकई में कोई चल रहा है मसला? काम बंद नहीं है लेकिन स्लो है काम. ये ईद. स्लो है काम? हाँ स्लो है. ईद के बाद एक कंटेनर निकला है. हाँ सही सही. अच्छा मतलब ये किसका निकला है? इनका तो नहीं निकला मेरे ख्याल से, तारिक भाई का. हमारा ही निकला है ना. अच्छा तारिक भाई का निकला है. ये आज. कौन सा निकला था? ये नहीं, कंटेनर नंबर 674. 674. अच्छा अच्छा अच्छा. यार वो 2 हफ्ते हो गए, मैंने बोला थोड़ी आपसे अपडेट लूं कि क्या है, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या है, क्योंकि वो तारिक भाई से पूछा, वो यही बोल रहे थे स्ट्राइक है, लेकिन वो एक और डिलीवरी वाला जानने वाला है मेरा. मैं तो करीम जी लाला. मोबाइल नंबर 2 बताओ. 0334 0334 52 55 52 55 758 758. एक और दो अगर है तो. 34 हैं? 0334 0336 97 97 60 60 435 435. अच्छा कंबल कितने थे तुम्हें पता याद है? सामान का कोई याद है? कंबल, केबल थी, तार नहीं, केबल नहीं थी. कैलेंडर 2 कैलेंडर और आसिफ का उठा. और क्या था कोई याद है? एक बारी हैं? एक बारी एक घंटी. अच्छा सामान है मिस्त्रियों वाला. बस और तो नहीं कुछ. नहीं और सामान है. एक जूसर है साहब ने ऐसे बंद किया. जूसर है ना? वो बताओ ना फिर. एक बाल्टी है. बाल्टियाँ कितनी हैं? तकरीबन 5-6 होगी. सारा इस्तेमाल शुदा सामान है ना? हाँ इस्तेमाल मुस्तमल है. हाँ. $230 दे. आप खुश हो के जाओ. $230 ये साइन करो. एक हाँ
पेमेंट। इसके ऊपर मैंने रैपिंग करनी है, बोरी लगाऊंगा, रस्सी लगाऊंगा। ये कितने दिन बाद पहुंचेगा? 40 से 60 दिन। आज कितना टाइम लग रहा है? सुनती करो। अल्लाह अकबर। ओके हो गया। इसके ऊपर नाम लिखेगा? वो मैं कर देगा सब इंशा। इसके ऊपर रैपिंग करेगा, ये बोरी लगाएगा, रस्सी लगाएगा। ओके। जी दोस्तों, मैं ना एक कार्गो की शॉप पर काम करता है, तो आपसे बात हो रही तो कस्टमर आ गए, तो उनके साथ डीलिंग कर रहा था। अलबर्क कार्गो, शारजा, UAE। ये शारजा ग्रैंड मॉल की बैक साइड पर है। आज की जो लाइव ब्रॉड है ना, वो मैंने इसलिए ऑन की है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपने ही ख़ास मौजू पर ना आपके साथ बात करूं। आपने टाइटल में देखा होगा कि मस्जिद को मुकम्मल करवाएं। बड़े अरसे से एक कोशिश कर रहा हूं, काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम रहता है। तो मैं ये चाहता था कि मैं बाकायदा आप दोस्तों को इस लाइव ब्रॉड की इत्तला देकर आता, लेकिन फारग बैठा हुआ था, तो चलो कहा कि लाइव ऑन करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। आपने मेरी अक्सर जो वीडियो पोस्ट है ना, उसमें देखा होगा मैं मस्जिद की बात करता हूँ। तो एक 100 दिरहम वाला भी पूछता है कि इतना अरसा हो गया, मस्जिद मुकम्मल क्यों नहीं हुई, और जिसने नहीं दिया वो भी कहता है कि आपकी मस्जिद मुकम्मल क्यों नहीं हो रही। इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त आपको बाकायदा इत्तला देकर लाइव करेंगे, और हो सकता है दोस्त सवाल भी करें, उनका जवाब भी दूं। मैंने सोचा था कि मैं एक लाइव ब्रॉड में अपनी जर्नी, अपनी एक स्ट्रगल अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और मुझे ये भी पता है कि जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो पोस्ट पर कमेंट किए वो कौन हैं, वो हमारे प्यारे लोग हैं, जानने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बराह रास्त व्हाट्सएप पर आएँ, मुझसे पूछें। ये वीडियो पोस्ट पर कमेंट करने का मकसद तो ये होता है ना कि हमारा भी नाम आ जाए, हमने कमेंट किया है, हमने ऑब्जेक्शन किया है। दोस्तों, मैं बंदा नाचीज़, अल्लाह पाक मेरी मैं को ख़त्म करे, एक आलमे दीन घराने का फ़र्द हूँ। बस बचपन से ना एक ज़हन में एक समझो कीड़ा जिसे कहते हैं वो नहीं निकला कि हमने अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में ज़रूर जाना है। मैंने सबसे पहला जो पासपोर्ट है ना, वो 17 साल की उम्र में बनाया था। बेनज़ीर का पहला दौर था, और उस वक्त कंप्यूटराइज पासपोर्ट नहीं बनते थे। 500 पाकिस्तानी 500 का पासपोर्ट बन गया था। अब तो हज़ारों की बात है ना।
میرے پاسپورٹ پر جو سب سے پہلا ویزا لگا تھا نا وہ ایران کا تھا، زیارت کا۔ سال میں مجھے کسی نے کہا جی ایران سال میں نا زیارت کا ایک ویزا فری دیتا ہے، مشہد مقدس کا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت۔ اس وقت میں یہاں رائے گنج کی جو مرکزی جامع مسجد اہل سنت ہے نا منڈی میں، وہاں پر امامت کیا کرتا تھا۔ ویزا لگ گیا، بڑی کوشش کی کہ میرے ساتھ کوئی دوست جانے والا بھی ہو۔ جس دوست نے مجھے موٹیویشن کیا تھا نا وہ خود ایران جایا کرتا تھا تجارتی پیمانے پر، وہ بھی نہ گیا۔ برف باری کا سلسلہ ایران میں شروع ہو گیا۔ والدہ محترمہ اللہ پاک غریق رحمت کرے، ان کے مزار پر بے شمار رحمتوں کا نزول کرے، انہوں نے کہا کہ برف باری بھی ہے اور آپ کے ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے تو نہیں جانا، تو میں بالکل نہیں گیا۔ مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک نے 2 دفعہ نصیب کی، سن 2006 میں، سن 2016 میں۔ سن 2016 کی جو حاضری ہے وہ تو بچوں کے ساتھ بازار میں کسی کام کی غرض سے موٹر سائیکل پر گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر اشرف صاحب مرحوم، وہ میرے نمازی بھی تھے مسجد کے۔ اس وقت میں ہیر پنڈ، ایک بیدیاں روڈ لاہور میں، لاہور کینٹ میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر امامت کیا کرتا تھا۔ تو میں عمرے کا بطور ایجنٹ کام کیا کرتا تھا۔ امام مسجد کو چاہیے کہ وہ اپنی امامت کے ساتھ ساتھ نا کچھ اور بھی اسٹرگل کرے، کیونکہ آج کل لوگوں نے امام مسجد کے بارے میں جو اپنے ذہنوں میں تصویر بنائی ہوئی ہے نا وہ یہی بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے گھر کی جمعرات کی روٹیوں پہ پلتا ہے، ختم پہ پلتا ہے، مردوں کو غسل دیتا ہے، جنازے پڑھاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، تویز دھاگا کرتا ہے۔ بے شمار امام مساجد کے لیے ہمارے ذہن میں ایک سکیچ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے یاد ہے اللہ پاک تکبر سے بچائے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے دنیاوی کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دین کے کام میں مجھے دنیا کا بھی فائدہ ہوا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سن 2016 میں جو میں نے عمرہ کیا نا، وہ میرے ایک مقتدی تھے، وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، ڈاکٹر اشرف صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کو ٹریولنگ کا بڑا شوق تھا، وہ 1 to 5 پر ہی نا مری اور گلگت چترال کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو عمرے پہ جانے کا بڑا شوق تھا۔ میں بازار میں تھا، مجھے ملے، کہنے لگے کہ عمرے پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے پاسپورٹ دیں، میں ویزا لگوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سفر کے لیے انکاری تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں جا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ میری طرف سے۔ اس وقت میں ہر 80,000 کی 85,000 کی ایئر بلو کی ٹکٹ ہم نے لی اور اس ٹکٹ کا خرچہ انہوں نے برداشت کیا، اور وہ سفر بڑا یادگار تھا جو نہ بھولنے والا۔ اور مدینہ پاک کا جو ہر سفر ہے نا، دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، نالے تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ تو وہ جو سفر میں نے کیا نا، وہ بڑا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اللہ ان کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ یقیناً اچھی کرے اور اچھی ہوگی، کیونکہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ باہر جانے کا اور ٹریولنگ کرنے کا، پھرنے پھرانے کا شروع سے شوق ہے، دینداری کی طرف بھی، دنیا داری کی طرف بھی۔ امامت و خطابت کے دوران پتہ ہے کہ آپ امام مسجد کا نہ تو مکان ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی مسجد بنی ہوتی ہے۔ وہ مسجدوں کی ڈکٹیٹرشپ انتظامیہ کے زیر سایہ اپنی زندگی کے سانس لیتا۔ اور میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ قبلہ مفتی ضیاء الحبیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام مسجد کو اپنا بستر ہمہ وقت باندھ کے رکھنا چاہیے کہ اس کا جو ہر سانس ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں آخری ہوتا ہے۔
اس کا ہر سانس مسجد میں آخری ہوتا ہے۔ تو 30 سال میں نے پاکستان میں امامت و خطابت کی ہے، 30 سال۔ میرے والد محترم بھی عالم دین تھے، میری والدہ بھی عالمہ، میرے 2 بھائی الحمدللہ کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں انہوں نے اپنے اپنے بڑے خوبصورت مراکز بنائے ہوئے ہیں، اور میرے نانا جی بھی عالم دین تھے، میرے چاچا، تائے اور میرے خاندان کے کچھ اور بھی افراد۔ میرا ایک بھتیجا مفتی ہے، میرا ایک بھتیجا حافظ قرآن بن رہا ہے، میرا ایک بھتیجا بہرحال عالم کے 6 کورس میں ہے، میرا اپنا بیٹا چھوٹا محمد سیف الرحمان وہ قرآن پاک کے حفظ کے آخری مرحلے میں ہے، بڑا بیٹا وہ کچھ میری طرح دنیا داری کی طرف راغب ہو گیا، اور وہ ادھر پردیس میں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے یہ شوق تھا، میں جب اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے ساتھ میں نے مساجد انتظامیہ کا سلوک دیکھا، اور یقین کریں گاؤں میں مسجد ہو یا شہر میں مسجد ہو، مسجد کے امام کے ساتھ مسجدوں کی جو انتظامیہ ہے نا، جس طرح کا سلوک رکھتی ہے، وہ معاشرے کے ان لوگوں کو ضرور پتہ ہے جو علماء کے ساتھ اور امام مساجد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بہت بڑا نہیں تو چھوٹا سا ہی مرکز دے دینا۔ میری یہ سٹرگل جاری رہی، بس مجھے ٹی سی کرنا نہیں آتی۔ ٹی سی سمجھتے ہیں خوش آمد، بڑی بڑی آفریں آتی رہیں کہ آپ پیسے والے لوگوں کے پاس آنا جانا، ان کے پاؤں پکڑنا، منت سماجت لوگ بنا ہی لیتے ہیں، لیکن شاید نہ تو تربیت ایسی تھی، نہ ہی ضمیر اس بات کی اجازت دیتا تھا۔ ہاں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ میں اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور کرتا رہا کہ جو میرے ساتھ فرینکلی تھے، جو مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج سے 8 سال پہلے میں نے فارن کنٹری میں تو آنے کی بڑی کوشش کی نا، سعودی عرب میں، ساؤتھ افریقہ تک گیا، یورپ جانے کا بڑا شوق تھا مجھے کہ میں یورپ جا کر امامت و خطابت کروں گا، اور جس وقت آسانی تھی نا اس وقت جا بھی سکتے تھے۔ اب تو امبیسی والے، ہر داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیڈروں کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے اغیار میں اسلام کا جو چہرہ ہے نا وہ خوبصورت پیش نہیں کیا۔ اغیار نے اسلام کا جو چہرہ ہے نا وہ خوبصورت پیش نہیں کیا۔ میری یہ سٹرگل جاری اور جاری رہے گی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرا ایک شاگرد ہے، دوست بھی ہے، میرے سلسلے سے متعلق بھی ہے، وہ دبئی میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کوشش کر رہے ہیں، باہر ہی آنا ہے نا تو اتنے پیسے خرچ کریں، ویزا لے کے آئیں، ادھر جو مرضی کریں۔ سن 2017 میں اس بچے کی کوشش کے ساتھ مقروض ہوئے بغیر میں اپنے ملک سے دوسرے ملک میں آ گیا۔ 12 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کیا۔ آیا تو میں جہاں امامت و خطابت کے لیے تھا، میں سمجھتا تھا جیسے پاکستان میں امامت خطابت بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پھر کوشش یہ بھی کی کہ چلو گھروں میں بچوں کی قرآن خوانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ٹیوشنیں جسے ہم ٹیوشن کہتے ہیں، امام مسجد گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے، اور اندر سے آواز آتی ہے آج بچے سوئے ہوئے ہیں، آج مہمان آئے ہوئے ہیں، آج بچے پکنک پہ جا رہے ہیں۔ یہ امام مسجد کی عزت ہوتی ہے۔ میں نے پاکستان میں بھی یہ
لاہور میں ملتان چنگی کے قریب جو اتفاق ٹاؤن کا علاقہ ہے نا، پیدل میں نے ٹیوشنیں پڑھائی ہیں، اور بہت زیادہ، بہت عرصے تک وہاں بھی یہی سلوک ہوتا تھا. یعنی دیندار طبقوں کے ساتھ لوگ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کہ اج اسلام وانگ یتیمہ گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لائے. بس اس بچے نے کوشش کی، ویزا مل گیا. سن 2017 میں امارات میں آ گیا. یہاں ایک بسکٹ فیکٹری میں کام کیا، جہاں 12 گھنٹے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا تھا، بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں تھا. بس اپنے اخلاق کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے عزت دینا شروع کر دی. 4 مہینے وہاں کام کیا. جس روم میں رہتا تھا وہاں میرے وہ اب استاد بھی ہیں. انہوں نے کبھی کبھی مجھے کارگو میں جو پاکستان سامان جاتا ہے اپنے آفس میں دیہڑی کے لیے بلا لینا، کام کرنا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے وہاں مستقل مجھے 6 سال کام کرنے کی توفیق بخشی. بڑے اچھے لوگ تھے ہمارے کلیگ، ہمارے ارباب. اچھا وقت گزرا. اب بھی میں کارگو میں کام کر رہا ہوں. 8 سال ہو گئے لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کر رہا ہوں. اس ساری باتیں بتانے کا مقصد، میرے 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پاکستان میں ویزا لگوا کے آؤں اور ہر دکان اور ہر فلیٹ میں جا کر فقیروں کی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے طلب کروں. یہاں مزدوری کر رہا ہوں. اپیل میں اپنے ان دوستوں سے کرتا ہوں جو دوست مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے سے انکار نہیں کریں گے. پاکستان میں میرے ساتھ دوستوں نے تعاون کیا، یہاں پر رہنے والے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. میری خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب تک دوست میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں نے مسجد کا جو انفراسٹرکچر ہے یعنی عمارت کا ڈھانچہ مکمل کر لیا ہے. زمین خریدی، پھر بنیادیں، پھر اس کی بھرائی کی، پھر دیواریں اونچی کی، پھر لینٹر ڈالا، پانی کی موٹر لگوائی. اور یقین کریں جو موٹر ہم نے لگوائی وہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانیوں میں لگی. بجلی کا میٹر لگوایا. لیکن ابھی تک مسجد کا کام مکمل نہیں ہوا. میں اپنی اس لائیو براڈ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کیوں مکمل نہیں ہوا. مستری حضرات بھی جانتے ہیں، مزدور بھی جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. جتنے پیسے اکٹھے ہوتے تھے لگا دیتے تھے، جب ختم ہو جاتے تھے کام بند ہو جاتا تھا. لیکن اب مسجد کا جو مین کام ہے یعنی بلڈنگ وہ تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں نمازیں شروع ہو جائیں، جمعہ شروع ہو جائے، اور بچوں کی تدریس کا کام شروع ہو جائے. اس کے لیے ہمیں مسجد کو A to Z فنشنگ کا کام مسجد کا ہم نے کرنا ہے. فنشنگ کا کام رہتا ہے، جس کے لیے اگر ہمارے پاس پاکستانی 10 سے 15 لاکھ ہونا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہم مسجد میں نمازیں شروع ہو جائیں گی، جمعہ شروع ہو جائے گا، بچوں کی تدریس کا کام شروع ہو جائے گا. لیکن وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. بڑے عرصے سے میں سوشل میڈیا پر بھی اپیل کر رہا ہوں، لیکن مجھے رسپانس نہیں ملا. رسپانس بالکل نہیں ملا. براہ راست جو صاحب استطاعت مخیر لوگوں سے بھی ملا ہوں، ان میں بھی 100 میں سے 1 آدمی ہوگا جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں یہ کام کرتے تو ہم آپ سے تعاون ضرور کرتے. میں نے بایو میں ایڈریس دیا ہوا ہے جہاں یہ مسجد بنی ہوئی ہے. جنہوں نے 100 درہم دیا ہے یا جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا وہ اس ایڈریس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں
وہ 5 مرلے کا یار ایک پلاٹ ہے، 22 مرلے اس کا فرنٹ ہے، 51-52 فٹ اس کی لمبائی ہے۔ 5 مرلے کا، کوئی 5 کنال کا نہیں ہے جس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن دنیا کے لیے خرچ کرنے والے ہونا تو کنجوسی کے بغیر خرچ کرتے ہیں، لیکن دین پر خرچ کرنے کی باری ہوئے تو ہم سب مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے۔ مجھے تو ایک بات پتہ ہے، جب تک زندگی میں سانس ہے دین کے لیے دیندار لوگوں سے طلب کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھیے مسجد مکمل بھی ہو جائے نا، پھر بھی مسجد کو مالی لحاظ سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اللہ کا گھر بنتا ہی رہتا ہے اور اس پر خرچ کرنے والے لوگ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کر اللہ کا گھر بناتا ہے نا، وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ تو دوستو میری آپ سے اپیل ہے، میری براڈ کو آگے شیئر بھی کر دیں اگر کرنا چاہیں تو۔ آپ اپنے جاننے والوں سے کہیں، آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے جاننے والوں سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، جلدی سے جلدی وہ 5 مرلے کی مسجد مکمل ہو جائے۔ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک گراؤنڈ فلور تک 5 مرلے کا پلاٹ مکمل کرنا چاہیں تو کتنا خرچہ آئے گا، وہ آپ کو مستری بتائیں گے کتنا خرچہ آئے گا۔ کل ایک دوست نے پوچھا، وہ آپ کی مسجد مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے کہا کہ آپ مکمل کروا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے نقشے کے مطابق آپ مکمل کروا دیں۔ اسی دوست نے ایک دن پہلے میسج کیا، 5 سال سے سن رہا ہوں آپ کی مسجد مکمل نہیں ہوئی۔ دوستو مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں مزدوری کرتا ہوں، بھیک نہیں مانگتا، میں مزدوری کرتا ہوں، بھیک نہیں مانگتا، در در جا کر میں لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، میں مزدوری کرتا ہوں۔ میری عمر 54 سال ہے، میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا ہوں، اور آپ خود سوچیں کہ 54 سال کا آدمی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کیسے کرتا ہوگا، لیکن میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے کما کر اللہ کے گھر کو مکمل کرنا ہے، اور میں نے اپنے گھر کو بھی مکمل کرنا ہے، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی۔ میں نے 2 پلاٹ لیے تھے، 5 مرلے کا پلاٹ اپنے گھر کے لیے لیا تھا اور 5 مرلے کا پلاٹ مسجد کے لیے لیا تھا۔ پہلے میں نے 5 مرلے کا پلاٹ صرف گھر کے لیے لیا تھا، میں نے کہا چلو مدرسہ بنائیں گے، نیچے گھر ہوگا اوپر مدرسہ بنا لیں گے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا نہیں، آپ مسجد کے لیے الگ سے پلاٹ لیں، اس کے لیے میں آپ کو پیسے دوں گا۔ وہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے ایک دوست ہیں، ابھی نام نہیں بتاؤں گا، جب وقت آئے گا میں سب کے نام بتا کر اپنی خوشی کا اظہار کروں گا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ پلاٹ لے کر دیا، اس پر میں نے کام شروع کیا، اور اب مسجد کی بلڈنگ بالکل بنی ہوئی ہے یار۔ بائیو میں ایڈریس موجود ہے، بھائی پھیرو پھول نگر جدہ ٹاؤن ضلع قصور۔ لاہور میں رہنے والے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں جائیں، دیکھیں۔ اگر کوئی ملک سے باہر ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بولیں کہ ایک آدمی کافی عرصے سے مغز کھا رہا ہے، کھپ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو مکمل کرنا ہے۔ یار میں نے بڑی کوشش کی اور کوشش کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ کوئی تو اللہ کا ایسا بندہ آئے گا نا جو اللہ کے اس گھر کی فنشنگ کا کام مکمل کروا دے گا، وہاں نمازیں شروع ہوں گی۔ یار اپنے مرحومین کے لیے جو آپ لوگوں کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس مسجد کو مکمل کرائیں۔ لوگوں کو زیادہ خطرہ والا کیا ہوتا ہے، مولویوں کے ہاتھ میں پیسے دیے، مولوی تو کھا جائیں گے، اپنے اوپر لگا دیں گے۔ تو میری طرف سے مکمل اجازت، میرے ان باکس میں آئیں، میرے سے واٹس ایپ پر بات کریں، میں آپ کو لوکیشن بتاؤں گا۔
ہمارے نقشے کے مطابق آپ مسجد کی فنشنگ کا کام اب کیا رہتا ہے؟ پلمبر کا کام رہتا ہے، سینٹری کا کام رہتا ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریشن بجلی کا کام رہتا ہے، واش روم بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی فنشنگ کا کام رہتا ہے، وضو خانہ بننے والا ہے، ٹوٹلی پلستر ہونے والی ہے مسجد اندر اور باہر سے، اوپر ممٹی بننے والی ہے، سمجھ آئی نا؟ اور مسجد کا فرنٹ وہ بڑا خوبصورت بنانا ہے، اس کو بنانا ہے، یعنی A to Z مسجد کا فنشنگ کا کام مکمل ہونے والا. اور ہمارے پاس اس وقت بہت کم سرمایہ ہے. میں چاہتا ہوں تقریباً 15 لاکھ اگر پاکستانی ہونا تو مسجد کا کام اتنا ہو جائے گا، باقی تو ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا نا. یہ ابھی گراؤنڈ فلور ہے، ابھی ہم نے ڈبل منزل نہیں بنائی. جب ضرورت ہوگی تو ڈبل منزل بھی بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ابھی گراؤنڈ فلور یعنی اتنا کام مکمل کرنا ہے. آپ اپنے جاننے والوں کو یار اپیل کریں، خود کچھ کر سکتے ہیں براہ راست رابطہ کریں یا گفٹنگ کر دیں. یار وہ گفٹنگ مسجد کے لیے وقف ہے. میں نے جب سے لائیو براڈ شروع کیے نا، میرے پاس صرف 35 سے 36 درہم آئے، کیونکہ میں مسلسل لائیو نہیں بیٹھتا، نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے. جب وقت ہوتا ہے تو پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا، ابھی میں نے لائیو آن کی، ایک کسٹمر آ گیا، میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا. کوئی گفٹنگ کرنا چاہے وہ گفٹنگ مسجد کے لیے وقف ہوگی. 35 درہم میں نکلوا نہیں سکتا جب تک وہ تقریباً 300-350 درہم نہیں ہوں گے، 350 درہم، تب تک میں اس کو نکال بھی نہیں سکتا. آپ دنیا داروں پر بہت لوگ خرچ کرتے ہو، یار دین پر بھی خرچ کر کے دیکھو نا. اگر جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہو نا تو اللہ کے گھر، اس گھر کو مکمل کر دو. ضروری نہیں کہ وہ مسجد آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے شہر میں ہے، جہاں بھی ہو وہ اللہ کا گھر ہے. مجھے کئی دوستوں نے کہا جی اگر آپ ہمارے علاقے میں بناتے، اگر آپ ادھر ہوتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے. یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا یار. میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے لیے آپ سے طلب کر رہا ہوں. تقریباً 15 لاکھ ہمیں چاہیے اس وقت اس مسجد کی فنشنگ کا کام مکمل کرنا ہے. میں اپنے اللہ سے اس کا محبوب کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میری اس بات کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے. یا اللہ اپنا گھر مکمل کروا دے، اسباب پیدا فرما دے. میں خود مزدور ہوں، امام مسجد ہوں اور پاکستان میں رینٹ پر رہتا ہوں. میرے بچے ابھی میرا بڑا بیٹا 2 سال ہو گئے ہیں جو کمانے کے قابل ہوا ہے. چھوٹا بچہ ابھی میرا پڑھ رہا ہے. بھیک نہیں مانگ رہا میں آپ سے، صرف اپیل کر رہا ہوں. اللہ کا گھر مکمل ہو جانا ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس گھر کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں. میرے ان باکس میں آ کر میرا واٹس ایپ نمبر لیں اور میرے ساتھ براہ راست رابطہ کر لیں. گفٹنگ کریں، وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے. آج کی گفتگو اتنی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.